اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت فرمائی، آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو سننے، کلام پاک کو سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کی برکتوں سے بھی ہمیں فیض یاب فرمائے۔ یہ بڑی مبارک آیت ہے اور بڑی خطرناک بھی آیت ہے، اس میں بہت بڑی بڑی باتیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈر کی بات بھی۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس میں صرف ڈر کی بات ہے، ترجمہ سنیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی بدتر سخت ہو گئے۔ یعنی اللہ نے پہلے ان کی بتائی ظاہری کیفیت، پھر کہا نہیں بلکہ تم پتھروں سے بدتر سمجھو، کیونکہ پتھر بھی جو ہیں، پہاڑ بھی جو ہیں، پتھر اور پہاڑ یہ ان میں بعض ایسے ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں، جن سے پانی بہتا ہے، یعنی لوگوں کو وہ فائدہ دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو اگر کاٹا جائے، جن کو اگر توڑا جائے تو وہ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کے طرف سنسیریٹی میں۔ اور اللہ غافل نہیں ہے تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ یہ معاملہ جو بھی ہوا، آپ نے پیچھے اس کا سیاق و سباق دیکھ لیا، بنی اسرائیل کا وہ گائے والا واقعہ ہے، لیکن اس کو گائے کے واقعے سے باہر نکل کے سوچیں کہ یہ اوورآل کتنا سیریس میٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین کے معاملات میں جب بھی میرے احکام کا تم اگر مذاق اڑاؤ گے، تم ان کو سیریس نہیں لوگے، تم ان کو ایز اے جوک لوگے، تم اس پر پھر طرح طرح کے سوالات کرو گے، بہانے ڈھونڈو گے، تم اس پر عمل نہ کرنے کے ہر طرح سے راستے، چور راستے کرو گے، دل میں کھوٹ رکھو گے اللہ کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں، اپنی نیت کو باطل رکھو گے، یعنی دل میں کھوٹ ہے۔ ظاہری طور پر محمد عبداللہ، محمد صالح، یا صالح بھائی تو فوزان بھائی تو زید اور فلانا، پیارے پیارے نام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ ظاہری طور پہ تم بالکل بہت اعلیٰ ہوگے، لیکن اگر تمہارے دل میں اس قسم کی گندگی پائی جاتی ہے نا کہ تم نہ تو دین کو سیریس لو، نہ اللہ کی بات کو سمجھو، نہ سیریس لو، بلکہ الٹا مذاق اڑاؤ اور پھر بہانے ڈھونڈو کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، عمل نہ کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں یہ امت کی حالت ابھی بھی ایسی ہے، یہ امت ابھی بھی ایسی ہے۔ ہم ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم فتویٰ سیکرز ہیں، تقویٰ سیکرز نہیں ہیں بھائیو۔ ہمیں فتویٰ سیکر نہیں بننا، تقویٰ سیکنگ کرنی ہے، ہمیں تقویٰ ڈھونڈنا ہے، تقوی کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ فتوے ڈھونڈنے۔ یہ جو فتویٰ بازی ہے نا، فتوے ڈھونڈنا مسئلے جان چھڑانے کے لیے، یہی نشانی ہے چور دروازے کی اور بدنیتی کی۔ جب ایک بندہ اس چیز سے باہر نکل آئے گا نا اور وہ تقوی کی راہ پہ چلے گا، اللہ کی رضا کے اوپر، تو انشاءاللہ اس کا دل ایسا نہیں ہوگا۔ ہارڈ ہارٹڈ، قسوۃ القلوب کہتے ہیں، سخت دل۔ اور سخت، جب آپ سے اب سخت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مادیت کی
سینس میں پتھر آتے ہیں کہ یار پتھر بڑے سخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری توجہ کس امر کی طرف دلائی کہ جو قسوۃ القلوب ہے نا، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ بڑی سیریس چیز ہے، بہت خطرناک کنڈیشن ہے۔ یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کے اندر فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یار سخت دل تو جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، پتھر بھی اس سے اچھے ہیں، یہ وہ دل ہے جس سے پتھر اچھے ہیں، بلکہ پتھر کی یہاں اللہ نے تعریف کی ہے پتھروں اور پہاڑوں کی۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پہاڑ کی اللہ نے کوالٹی بتائی ہے کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے، فائدہ دیتے ہیں، وہ تو انسانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے یہ پتھر اور پہاڑ۔ جس کسی سے پانی نکل رہا ہے، کسی کو جب کاٹا جاتا ہے ان میں سے پانی کے آبشاریں نکل رہی ہوتی ہیں، کوئی جو ہے اس کو اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھا ہے۔ یہاں مثالیں یہ دی جا رہی تو ہم سمجھیں کہ پتھر سے زیادہ تو کوئی اوبیڈینٹ مخلوق ہی نہ ہو شاید کوئی، پتھر پہاڑ جہاں پہ ہے وہ وہیں ہے۔ ذرا نوٹ کریں، کسی راک کو امیجن کریں یا کسی ہل یا ماؤنٹین کو، اس کو اللہ نے کہا بیٹھ جا، اس نے کہا باری تعالیٰ میں بیٹھا ہوں، وہ تب تک نہیں وہاں سے ہلے گا جب تک اللہ اس کو حکم نہیں دے گا ریزہ ریزہ ہو جا۔ اس نے کہا میں ہو گیا ریزہ ریزہ۔ وہ خشیت اللہ، اللہ کے حکم سے جو ریزہ ریزہ ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ وہ اس کو اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ٹوٹ جا تو اس نے ٹوٹ جانا ہے، اس نے بہہ جانا ہے، اس نے مٹی ریت بن جانا ہے، پارٹیکلز بن جانا ہے۔ اللہ کا حکم اتنی اطاعت کرتا ہے پتھر تو وہی ہے جہاں اس کو اللہ نے کہا کہ بیٹھ جا، اس نے کہا مالک بیٹھ گیا، وہ بھی اللہ کا غلام ہے۔ ہم بندے کیسے ہیں؟ ہم نے کس راستے کے اوپر ہم چل پڑے کہ ہماری کنڈیشن کو اللہ پتھروں سے بدتر بتا رہا ہے کہ پتھر بھی تم سے زیادہ کام کرتے ہیں، جن کو بظاہر تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک بے فائدہ مخلوق ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب بات ہے یہاں چونکہ دل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات جو ہیں ان میں دل پہ بڑا فوکس ہے۔ قرآن میں دل کا بہت ذکر آیا ہے، دل کی ان حالتوں کا ذکر آیا ہے، قسوۃ القلوب، غلف قلوبہم غلف، اسی طرح ران القلوب الران، کئی طرح کے قلوب ہیں، اور جو بہترین دل ہے وہ ہے قلب سلیم، وہی جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کا قلب سلیم ہوگا نا، اللہ کے آگے بالکل تسلیم خم، جیسے سجدہ کرتے ہیں نا، اس طرح آپ کا دل جب اللہ کے آگے تسلیم میں آ گیا نا کہ دل میں کوئی وہ نہیں ہے، کسی قسم کا شک و شبہ، ملال، بہانے، بدنیتی، یہ نہیں ہے دل میں، پاک صاف دل، اس نے جنت میں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، غالباً اس کا نمبر ہے 52، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، میں اس کا نمبر بھی ویریفائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حدیث بس اس کو نوٹ کر لیں، بڑی زبردست حدیث ہے کہ آپ نے کہا تمہارے جسم میں ایک مدغہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ صحیح تو پورا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ درست ہے پورا جسد درست ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ امام نووی کی ریاض الصالحین میں بھی ہے یہ کہ اگر یہ خراب ہو گیا پورا جسم بالکل سمجھیں کینسر ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، بے شک وہ دل ہی ہے، وہ دل ہی ہے، وہ دل ہی ہے۔ بعض جگہ اس کا 3 بار پڑھا گیا، بعض اس کے جو طرق ہیں اس کے اندر، مطلب کیا کہ دل جس کا صحیح ہے اس کا سب صحیح ہے، یعنی اللہ کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں تو کہ یہ جو ہے نا مسئلہ دل کا ہو رہا ہے کہ یہ گندا، سب کچھ گندا، ان کے دل بھی خراب تھے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا، کیسے گمراہ ہوئے، کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بہانے ڈھونڈے اور کرتے آئیں، اور آج بھی ہم کرتے ہیں۔ ہمارے یہ دل ہی جب خراب ہوتے ہیں تو ہم ایسا فتویٰ ڈھونڈتے ہیں جس سے ہمارے لیے چور راستہ نکلے۔ حلال حرام کے مسئلوں میں دیکھ لیں، آج آپ کو کوئی بندہ کہہ دے کسی بہن کو تم نے پردہ نہیں کرنا، بھاگے اگر وہ فتویٰ لینے کہ یہی ہے وہ فتویٰ، یہ نہیں دیکھنا کہ ساری امت کیا ایک طرف کہہ رہی، پتہ چلا دل میں کھوٹ ہے۔ آج اگر کوئی آپ کو کہہ دے نعوذ باللہ شراب پینی جائز ہے، تھوڑی سی پی لو نشہ نہ آئے، اور آپ بھاگیں اس فتوے کو لے کر اور پینا شروع کر دیں، پتہ چلا دل کے اندر کھوٹ ہے۔ یہی کہا نا اللہ کے نبی نے کہ یہ صحیح تو سب صحیح، یہ خراب تو پورا جسم ہی خراب، تباہی بربادی ہوگی، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جنت نہیں ملنی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم،
یہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہے جس دن مال بچے کچھ نہیں فائدہ دینا، الا سوائے اس کے کہ جو آ جائے بقلب سلیم، قلب سلیم لے کے آ جائے، جھکا ہوا دل اللہ کے آگے، فتوے ڈھونڈنے والا نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو یہ پہلی بات نوٹ کر لیں دل کے متعلق۔ دوسرا پوائنٹ دل کے متعلق جو ہے نا وہ یہ کہ دل ایسا ہوتے کیسے ہیں، یہ کیسے یہ کیفیت آ گئی کہ بندہ بہانے ڈھونڈے۔ بنی اسرائیل کو تو اب آپ چھوڑ دیں نا، اب اپنا سوچیں، ہم بات ان کی آپ ذہن میں رکھیں، لیکن اگر آپ وہیں پہ سوچتے رہے تو سمجھیں آپ پھر پیچھے 5000 سال پیچھے ہی بیٹھے ہوئے، آگے چلیں کہ ہماری یہ حالت ایسی ہو کیسے گئی کہ ہم بہانے ڈھونڈیں اور طرح طرح کے ٹرکس اور اس طرح کی راہ نکالیں بچنے کی کہ کام نہ کرنا پڑے، دین پہ نہ چلنا پڑے، سود حرام ہے تو کوئی طریقہ نکال لوں کہ اس کو میں حلال کر لوں۔ یہ سوچ آئی کیسے، ایسا دل میرا ہو کیسے گیا؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بدترین دل کی حالت ہے، اور یہ تب شروع ہوتی ہے جب بندہ گناہ شروع کرتا ہے۔ جی ہاں، گناہ جب شروع ہوتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا میں نے اس وقت نا ریفرنس نہیں نوٹ کیا ہوا، مگر یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو نا ابھی اس کو بتا دیتا ہوں۔ جی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، 3334 نمبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں نے بتایا نا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے ایسی حالت، وہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کا اصل میں جو دل ہے وہ پاک صاف ہے نا، اللہ کی مخلوق کا دل بھی، ہم پوری اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ دل تو خاص اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اسی میں اللہ کی یاد بسنی چاہیے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ ایک نقطہ آتا ہے، بالکل نقطہ جو ہم ڈاٹ بولتے ہیں، بالکل نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کالا سیاہ، پچ بلیک جسے کہتے ہیں نا، جیسے بلیک انک ہوتی، اس طرح کا ایک ڈاٹ۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں اچھا اگر بندہ وہیں گناہ چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور توبہ کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، دل ٹھیک ہو جائے گا، پالش ہو جائے گی دوبارہ۔ پالش کے الفاظ ہیں، لیکن واپس گناہوں پہ جائے گا تو یہ ڈارکنس بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ پورا دل جو ہے نا بران علی قلوبہم۔ اور اللہ کے نبی نے پھر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ رانا، یاد رکھے گا یہ جو رانیہ نام رکھتے ہیں یہ نام صحیح نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے اس نام سے کیا بتایا؟ سخت دل، کور ہوئے ہارٹ، جن پہ کوئی صحیح بات اثر نہیں کرتی۔ بل ران علی قلوبہم، یقیناً ان کے دل اب کور ہو چکے ہیں، دلوں پہ غلاف آ چکا ہے۔ یہی ان کی بھی کیفیت تھی جن کا بھی واقعہ آپ سن چکے ہیں پچھلی آیات میں، اور انفارچونیٹلی ہم میں بھی بعض ایسے ہیں جن کے دلوں کی حالتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ صحیح بات، حق بات ان پہ اثر نہیں کرتی، گناہ اتنے کیے جا چکے ہیں اور کرے جا رہے ہیں کہ اب بس شرم بھی ختم ہو گئی، احساس زیاں بھی جاتا رہا، یہ وہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ حل کیا جی؟ نمبر 3 یا سمجھیں جو آخری بات ہے نا، حل ہے وہ تیسری بات توبہ ہے۔ توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، مکمل گناہوں سے دوری، جو خاص طور پہ گناہ کبیرہ ہیں ان سے پکی توبہ کریں تو انشاءاللہ جنت بھی مل سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا قریبا۔ ایک یہ حل ہے۔ دوسرا حل اس کا ہے دعا، اور وہی دعا جو میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ریکارڈنگز میں، بہت پیاری دعا ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح مسلم کا اس کا نمبر ہے 2654۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندو، انسان کا جو دل ہے نا، بندے کا دل، وہ اللہ جل جلالہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، بین اصبعین اصابع الرحمن کا قلب واحد یصرفہ حیث یشاء، جدھر چاہے وہ اس کو پھیر دے، جدھر چاہے وہ اس کو موڑ دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ دل اس طرح ہے تو جدھر چاہے پھیر دے۔ مطلب یہ کہ اگر میں بد نیتہ ہوا، جیسے آپ کو میں نے مثالیں پیچھے بتا دی ہیں اور ہماری حالت بھی اور یہود کی بھی مثالیں دے دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا اس کو جانے دو، اس کو جدھر جانا چاہتا ہے اس کو جانے دو، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔
تو یصرفہ عمن یشاء، استغفر اللہ، وہ پھر جہاں چاہتا ہے نا اللہ اس کو جانے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موڑ دیتا ہے اسی طرف کہ جا تو دفع ہونا چاہتا ہے دفع ہو جا، میں زبردستی کیوں کروں گا، مجبوری جبر کا تو عقیدہ ہے ہی نہیں نا ہمارا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا دعا کیا کرو اللہ سے، یعنی اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صرف قلوبنا الی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. دعا بھی مانگیں اللہ توفیق بھی دے. اور ایک اور ہے یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرا دل ثابت کر دے، مضبوط کر دے، دلوں کو پلٹنے والے اس کو ثابت کر دے، اس کو ادھر پلٹا دے، ہدایت کی طرف لے آ، تیرے دین کی طرف لے آ. یہ دعا یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے. اب یہ دو لفظ استعمال ہوئے، انگلش ترجمہ ان کا ایک ہی جیسا لوگ کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، دلوں کو پلٹنا. ایک اصل میں ہے منقلب، الٹنا، منصرف، پھرنا. یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں. کچھ لوگ بالکل الٹے پاؤں 180 ڈگریز پھر کے دور نکل جاتے ہیں. ایک گمراہی یہ کہ جس میں بندہ کبھی یوں جاتا ہے، کوئی یوں جاتا ہے، کوئی یوں جاتا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں پھر جانا، راستے پہ جاتا جاتا کوئی پلٹ گیا نا، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. یہ ہے پھرنا، بدلنا، چینج ہونا. منقلب بھی چینج کی ایک فارم ہے مگر وہ بہت بری ہے، الٹی، بالکل الٹی فارم ہے. یہ الٹی فارم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو الٹ پھرنا یا ادھر ادھر پھرنا، یہ ساری جو ٹرننگ ہے نا بری ہے. اللہ اس سے مجھے محفوظ رکھے، آپ کو بھی، ہم سب کو، اور ہمیں سیدھے راستے. یہ دعا یاد کر لیں، یہ بڑی پیاری دعا ہے. حسن المسلم میں بھی آپ کو ملے گی، حدیث کی کتابوں میں بھی ملے گی. ترجمہ میں نے بتا دیا، اس طرح ہی کرتے جائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. سمپل دعا ہے، ترجمہ بھی بتا دیا. آخری اس کا ایک حل، بڑا ہی پیارا حل ہے، بڑا ہی آسان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، صحابہ میں سے کوئی ہوں گے یقیناً، یہی لفظ جو اس آیت میں، قسوۃ قلب، دل کا سخت ہو جانا. تو رجل شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی. اور یہ حدیث امام البانی الترغیب و ترہیب میں 2545 نمبر میں لائیں، اور مسند احمد بن حنبل میں اس کا نمبر ہے 7522. میری فیوریٹ حدیث ہے یہ. میں نے حدیث کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے، آپ پہلے بھی شاید کچھ لوگوں نے سنی ہو. بہت پیاری حدیث ہے. یقین مانے بخدا اس پر آپ عمل کر کے دیکھیے گا، نہ آپ کو اس کا فائدہ ہو تو مجھے کہیے گا، یقین مانے. بلکہ اس کا ایک اور طریقہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنا دل نرم کرنا چاہتا ہے نا تو وہ یہ کرے. وہی بات، قسوت ہٹانا چاہتا ہے، سخت دلی سے باز آنا چاہتا ہے نا، جو بندہ بچنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے. وہ کیا ہے؟ بالکل وہی قسوۃ قلب جو اس آیت میں، کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو رہا ہے. شکایت کی مومن نے، صحابی رسول نے. اللہ کے نبی نے کیا سلوشن بتایا؟ بڑا ہی سمپل ایزی سلوشن. آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. اصولی بات ایک بتانے لگا ہوں، حدیث جب بھی بتائی جاتی ہے نا اللہ کے نبی کی، اس کا پہلا معنی لیا جاتا ہے لٹرل، پھر دوسرا معنی لیا جاتا ہے اس کا میٹافوریکل. لٹرل میننگ میں آپ تجربہ کر لیجئے گا، یتیم ہونا، پیار سے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ ہی صرف فزیکلی ایسے ہاتھ رکھیے گا. ہمارے ہاں یہ ہے نا پیار دینا، سر پہ پیار دیں، اس کے سر پہ پیار سے نا سر پہ ہاتھ پھیریں. اور دوسرا معنی اس کا، اس کی ٹیک کیئر تھوڑی سی کر لیں، اور مسکین، بھوکے، فقیر، محتاج کو کسی کو کھانا کھلائیں. یہ آپ کر کے دیکھیں، نہ دل آپ کا نرم ہو تو پھر کہیے گا. اللہ کے نبی نے سولوشن بتایا تو یہ کیسے نہ ہو. حسن حدیث ہے، بہت پیاری بات ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے، التجا ہے اس پورا سورہ بقرہ کے خاص مضمون کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قسوۃ القلوب اور دلوں کا غلف ہونا، غلاف میں آنا، یا رانیت القلوب، اللہ ان سب بیماریوں سے مجھے آپ کو محفوظ رکھے. تمام دل کی جتنی روحانی بیماریاں ہیں نا، اور ظاہری بھی، اللہ ان تمام امراض سے مجھے آپ کو دور رکھے. اور اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو اللہ ہمیں اس سے شفا دے دے. اور آسان ترین حل میں نے آخر میں آپ کو بتا دیا. 3 بڑے حل ہیں، توبہ، دعا، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ 3 بڑے حل ہیں. آخری تو بہت ہی آسان ہے، اس کو پریکٹس کریں، انشاءاللہ ضرور بضرور فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب
اس کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قلب سلیم بننا نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین۔